سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک نئی تبدیلی جس کو کہیں وہ رونما ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشین ہوئے اور وحی کے نزول کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے گھر تشریف لائے تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ تھا وحی کے نزول کا، تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور آپ نے اولاً ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی چادر دی جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ سارا ماجرا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو اعلان نبوت سے پہلے ہی کئی سالوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پا چکی تھی اور آپ کی زوجیت میں تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اخلاق اور آپ کے خصائل سے واقف تھیں، اور گھر والے باہر والوں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات جانتے ہیں کیونکہ گھر میں انسان عام طور پر بڑا بے تکلف رہتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کا جو اخلاق کا معاملہ تھا یا باہر کا معاملہ تھا اس کی ساری منظر کشی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ ایک تسلی والا کلام عرض کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا جو اعلان نبوت سے پہلے ہی عطا کی گئی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام پر فضل و کرم ہے کہ جو فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں یہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عصمت عطا فرماتا ہے کہ اعلان نبوت اظہار نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ جو تھے وہ ابتدا ہی سے بڑے شاندار اور کائنات میں سب سے نرالے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان کی، گویا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی کا خلاصہ ہے کہ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فراست تھی اور اس کے حوالے سے علماء نے کافی باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی یہ دانش مندی تھی کہ ایسے معاملے میں آپ نے حوصلہ دلایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ اس کے تحت ایک نقطہ بھی میں ذکر کروں گا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا ماجرا سنا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو آپ نے عرض کی کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہ فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا وتکسب المعدومہ، اور آپ کما کما کر محتاجوں اور مفلسوں کو عطا کرنے والے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرمانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں میں آپ امداد کرنے والے ہیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں ہیں اور شانیں ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر تھیں، سب معاشرہ بھی مانتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ذکر کیا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت ایک بڑا پیارا مدنی پھول ذکر کیا کہ اس سے پتہ چلا کہ جو نیک اخلاق ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھی عادات ہوتی ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے عافیت اور سلامتی کا سبب ہوتی ہیں۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خدشہ ظاہر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے آپ کی صفات بیان کر رہی ہیں، گویا پتہ چلا کہ نیک اعمال اختیار کرنا اور نیکیاں جو ہیں یہ دنیا اور آخرت میں مصیبتوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔